بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سحری کے حوالے سے اکثر و بیشتر چونکہ مومنین سوال کرتے رہتے ہیں اور آپ کے یہاں سے بھی یہ سوال مستقل آتا ہے کہ ہمیں سحری میں کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل جو ہے وہ انجام دینا چاہیے اور کس طریقے کے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ مختلف اعمال اور دعائیں سحری کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں دعاؤں کی کتابوں میں، لیکن ہم یہاں پر تفصیل سے ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہم یہاں پر بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی مہیا ہو جائے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہرحال ایک آسانی میسر ہو اور آپ کم سے کم وقت میں ان چیزوں کو انجام دے سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سحری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم چیز جو ہے جو آپ عام طور پر انجام دیتے ہی ہیں اور اسے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال تبرکاً اس کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہرحال اس کے بغیر عام طور پر آپ لوگ روزہ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سحری کھانا۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رہیے کہ سحری کھانے کا یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہاں تک ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے اس کی سنت میں، یعنی سیرت اہل بیت علیہ السلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت میں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا اور فرشتے ان لوگوں پر صلوات بھیجتے ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں۔ بس یہ دو عمل آپ کے سامنے ہوگا ایک ساتھ۔ دیکھیں، ایک روایت کے اندر جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اور بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہے ہیں مولا۔ اب آپ دیکھیں روایت بھی کس سے؟ سید الوصیین سے، اور روایت کس سے ہے؟ سید المرسلین کی حدیث ہے جسے سید الوصیین نقل کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا اور فرشتے ان لوگوں پر صلوات بھیجتے ہیں۔ کن لوگوں پر؟ کہ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سحری کے وقت سحری بھی کھائیں اور اس وقت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کرتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ العزیز دیکھیں یہ دو بڑے ثواب مل رہے ہیں۔ ایک سنت مؤکدہ پہ بھی عمل ہو رہا ہے کہ آپ سحری کھا رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو اور زیادہ ثواب اس بات کا مل رہا ہے کہ آپ استغفار بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا اور فرشتے دونوں آپ پر صلوات بھیج رہے ہیں۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے روزے دار بنیں کہ خدا آپ پر صلوات بھیجے، کتنی بڑی بات ہے، فرشتے آپ پر صلوات بھیج رہے ہیں۔ کب؟ جب آپ سحری کرتے ہوئے استغفار کریں۔ سحری بھی کا ایک الگ سے ثواب اور استغفار کا ایک الگ سے ثواب، اور خداوند عالم کی صلوات کے آپ مستحق قرار پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، پس تم سحری کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ایک گھونٹ پانی پیو اتنا اس کا ثواب ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اذان جیسی آنکھ کھلی، ایک دم چونک کی آنکھ کھلی، پتہ چلا کہ سحری کا ٹائم تو اب ختم ہو رہا ہے، تو جلدی سے اگر آپ نے اس ٹائم ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا تو آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ اور استغفار آپ نے ایک دفعہ بھی اگر اس وقت استغفار کہہ دیا تو گویا آپ پروردگار عالم کے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے کہ جو پروردگار عالم صلوات بھیجتا ہے اپنی ان مومنین کے اوپر۔ اور میری امت کو چاہیے کہ سحر کا کھانا ترک نہ کرے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تاکید ہے۔ اگرچہ خرمے کا ایک دانہ ہی سحر اور افطار کے وقت اس کے پاس میسر ہو تو سحری اور افطاری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے وہ ہے انا انزلنا کا پڑھنا، بہت ثواب کا باعث ہے کہ جو شخص اگر سحری کے وقت اگر اس کے پاس وقت ہے اور سورہ انا انزلنا کو پڑھتا ہے، سورہ قدر کو، تو خداوند عالم اسے بے حد ثواب عنایت کرتا ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سحری میں اور بھی دعائیں یہاں پر موجود ہیں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دعائیں نقل ہے، جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی ہے،
اور اسی طرح سے دیگر دعائیں ہیں جو ان کو پڑھنا چاہیے اگر آپ کے پاس وقت ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک دعا کہ جو مختصر دعا سحری کے نام سے مشہور و معروف ہے، وہ دعا میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ میں ان کو پڑھ سکیں دعا کو صحیح طریقے سے۔ اور یہ دعا جو مختصر ترین سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفزعی عند قربتی و یا غوثی عند شدتی، الیک فزعت و بک استغثت و بک لست، لا الوذ بسواک ولا اطلب الفرج الا منک فاغثنی وفرج عنی یا من یقبل اليسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی ورزقنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین، یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی و یا ولی فی نعمتی و یا غایتی فی رغبتی، انت الساتر انت الساتر عورتی والآمن روعتی والمقیل اثرتی، فاغفر لی خطیئتی یا ارحم الراحمین۔ پس عزیزان محترم، کم سے کم سحری کے اندر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور اس دعا کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ چند اعمال جو مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آپ ان کو ضرور انجام دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔